الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجیل والتوراة ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، ناظرین گرامی، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر اپنا خاص رحم فرماتے ہوئے کچھ عبادتوں میں اضافہ فرمایا۔ ان میں سے ایک عبادت روزے کی ہے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر فرض فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ پھر اگر انسان یہ سمجھے کہ یہ فرضیت اور یہ فرض صرف ہمارے لیے ہے تو اللہ نے آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ فرضیت صرف تمہارے اوپر نہیں ہے، اس سے پہلے کی امتوں نے بھی روزہ رکھا ہے۔ ہاں، اس امت کا ایک خاص وصف یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 30 دن کے روزے، رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے اس امت پر اللہ نے فرض فرمائے، اور فرمایا کہ یہ روزہ رکھانا امت کو اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس روزے کے ذریعے انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو اور گناہوں سے بچنے کو۔ اللہ کا ڈر اور گناہوں سے بچنا یہ روزے کا مقصد ہے۔ اور رمضان المبارک کے اس مہینے میں آدمی روزہ رکھ کر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہ روزے انسان کو صبر کرنا سکھاتے ہیں۔ بلکہ مفسرین اکرام نے قرآن مجید کی اس آیت میں جہاں اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، تو یہاں علامہ ابن کثیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہاں صبر سے مراد روزہ ہے۔ روزہ اس لیے مراد ہے کہ روزے میں صبر کی اعلیٰ درجے کی مثال پیش ہوتی ہے۔ ایک عملی صورت صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو رمضان میں روزے سے اس کی مشق کراتے ہیں، کیونکہ صبر صرف ایک چیز کا نام ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو مصیبت پہنچے اور وہ اس پر صبر کر لے، اسے صبر کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر ہی اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں الصبر حبس النفس عن الجزا، صبر کہتے ہیں انسان جزا فضا سے اپنے آپ کو روکے، واللسان علی الشکوہ، اور زبان کو شکوے شکایت سے روکے، والجوارح علی لطم الخدود وشق الجیوب، اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے بھی کوئی غیر مناسب حرکت، غیر شرعی حرکت نہ کرے، یہ اصل صبر کا معنی ہے۔ اور مفسرین نے صبر کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔
صبر علی الطاعہ یعنی نیکی کے اوپر صبر کرنا۔ نیکی کے اوپر صبر کا مطلب کیا ہے کہ انسان رمضان میں روزے رکھتا ہے، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، روزانہ بھوکا پیاسا رہنا، روزانہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہر طرح کی خواہشات سے انسان اپنے آپ کو جو روکتا ہے، یہ عبادت کے اوپر صبر کر رہا ہے۔ نماز کا وقت ہوا، صبح کی سحری کے بعد نیند کا غلبہ ہے، لیکن انسان یہ سوچے کہ رمضان میں اللہ روزے فرض کیے ہیں اور نمازیں اللہ نے انسان پر فرض فرمائی ہیں، دل میں یہ خیال ہو کہ میں نماز پڑھوں گا، بستر چھوڑ کر اٹھ کر جانا اور نماز کے لیے کھڑا ہونا، یہ صبر علی الطاعت ہے۔ صبر کی ایک دوسری قسم ہے صبر عن المعصیہ۔ صبر عن المعصیہ کہتے ہیں انسان گناہوں سے بچے اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے۔ رمضان میں روزے کے اندر عام طور پر انسان کا یہ تصور بن جاتا ہے کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں۔ اگر کسی کے ساتھ جھگڑا بھی ہو جائے، اگر انسان اپنی زبان کو کنٹرول کر لے اور رک جائے اور یہ تصور کرے کہ وہ روزے سے ہے، تو یہی روزہ انسان کو معصیت سے یعنی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ اسی کو صبر علی المعصیت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں میں جو اللہ کو پکارتے ہیں اور اس سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو جو اللہ کو پکارتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا، ان کے ساتھ رہنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، تو یہ ہے صبر علی الطاعہ۔ اور تیسری چیز ہے صبر علی المصیبہ، یعنی انسان مصیبت کے وقت جب مصیبت اسے پیش آئے تو انسان اس پر صبر کرے، جزا فضا نہ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ ہی کی طرف سے مجھے لوٹ کر جانا ہے، یہ سمجھ کر اور دل میں اس کا خیال کر کے اگر انسان صبر کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجئے۔ کس چیز کی بشارت دینا ہے؟ قرآن مجید کے 21ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہے، آپ نہیں کہہ رہے ہیں، اور یہ عام عبادت، ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا ایک اجر متعین ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں اس کا ایک اجر متعین ہے، لیکن انسان صبر کرتا ہے اور روزہ صبر سکھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کا جو اجر اللہ دیں گے وہ بغیر حساب کے دیں گے، اس کی کوئی حد نہیں ہوگی، اس کی کوئی مقدار نہیں ہوگی۔ اور اگر اسی کو قرآن مجید کی دوسری آیت پر اگر منطبق کریں تو اللہ نے وہاں فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ہم ایمان والوں کو جو زندگی گزارتے ہوئے صبر کریں گے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کریں گے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ ان پر مصیبت آئے، کوئی ناگہانی واقعہ پیش آئے، کوئی پریشانی آئے اور وہ صبر کریں، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ڈٹے رہنے والے، طاعت پر ڈٹے رہنے والے، مصیبت کے وقت صبر کرنے والے، معصیت سے اپنے آپ کو روکنے والے، اللہ فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، ہم ان کو ان کے اس صبر کے بدلے میں جنت بھی دیں گے اور ریشمی لباس کا جوڑا بھی پہنائیں گے۔ یہ ایک فائدہ اور یہ ایک بدلہ ہے اس صبر کے نتیجے کا۔ اور دوسرا، دنیا میں آج ہم لوگ پیشوائی کا رونا روتے ہیں اور اس بات کا رونا روتے ہیں کہ مسلم حکومتیں کہاں ہیں یا مسلم اقتدار کہاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کے اندر صبر نہیں ہے، صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہر فیصلہ جلدی میں لیتا ہے،
چاہے وہ معاشرتی زندگی ہو، چاہے ازدواجی زندگی ہو، چاہے عائلی زندگی ہو، ہر جگہ پر انسان صبر کے دامن سے خالی ہے تو اسے امت کی پیشوائی کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کے درمیان یعنی ان لوگوں میں امام بنائے، پیشوا بنائے جب انہوں نے صبر کیا، جب انہوں نے مصیبت کو جھیلا، برداشت کیا، ایمان پر ڈٹے رہے، اللہ تب جا کر امامت کا عہدہ عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج ہم سمجھتے ہیں کہ صبر صرف پیشنس کا نام ہے، پیشنس کو صبر نہیں کہتے، وہ بھی صبر کا ایک حصہ ہے۔ صبر کر لینا، اپنے آپ کو روک لینا، زیادہ جزا فضا نہ کرنا، پیشنس بھی ایک حصہ ہے، لیکن اور جو تین چیزیں ہیں اس کے ساتھ، اس میں ایک ہے کنسسٹنسی۔ اگر آپ صبر علی الطاعت کو انگلش زبان میں سمجھنا چاہیں تو کنسسٹنسی کو صبر علی الطاعت کہتے ہیں، اور اگر آپ صبر عن المعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو صبر عن المعصیت فرمایا ہے، انگریزی زبان میں اسے کہیں گے کنٹرول، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ تو رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزوں کی اس تربیت سے، اور رمضان جو ہمیں صبر و تحمل کا درس دیتا ہے، اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی زندگی کے اکثر حصے میں، زندگی کے جہاں بھی، جس شعبے میں بھی ہوں، جس جگہ میں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ اگر صبر کے ساتھ اگر زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جنت میں جو ہے وہ مقام عطا فرمائیں گے جو اللہ نے صابرین کا عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں یہاں اللہ کی معیت عام نہیں ہے، خصوصی معیت کا اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو صبر کے ذریعے اپنی خصوصی معیت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔